اس ہائی وے پر کسی سے لفٹ لینا خلاف قانون تھا، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور مل جاتا تھا جو ان قواعد کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ بریک بون اپنی ونڈو سیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ جب ہم لڑکی سے پاس کے گزر کر آگے جانے لگے تو وہ ایک دم ہی چلا اٹھا، روکو روکو، گاڑی روکو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں یکلخت اس کی حرکت سے چونک اٹھا۔ میں ایسے آوارہ گردوں کو نہیں بٹھاتا اپنی گاڑی میں۔ گاڑی روکو، وہ غرایا۔ گاڑی روک بھی دوں تو پیچھے میرا اتنا سامان رکھا ہے کہ کسی کو بٹھانے کی جگہ نہیں۔ میری بات ادھوری رہ گئی، سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر اپنا بھاری بھرکم اور چوڑا ہاتھ میرے گھٹنے پر رکھ کر دبا دیا۔ میرے حلق سے بے اختیار یہ کرا خارج ہوئی۔ گاڑی روک دو، اس نے پھر سے کہا۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی جیسے میرا گھٹنا کسی آہنی شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہو۔ مجھے ہڈی کے کڑکڑانے کی آواز آ رہی تھی اور درد کی شدید لہریں میری پوری ٹانگ میں دوڑنے لگی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے بریک پیڈل پر اتنی تیزی سے پاؤں کا دباؤ ڈالا کہ گاڑی ایک بار میری گرپ سے نکل گئی۔ گاڑی قابو سے باہر ہو کر ایک بار لہرائی، اس کا پچھلا حصہ ٹیڑھا ہوا اور گاڑی سڑک کے بیچ میں ٹیڑھی ہو کر رک گئی۔ پہیوں کی چرچراہٹ کافی زیادہ تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی 50 فٹ تک سڑک پر ان کے رگڑ کے نشانات ثبت ہو گئے ہوں گے۔ میں نے گاڑی کو سیدھا کیا اور ایک جانب کر کے روک دی۔ صد شکر کہ اس وقت آس پاس کوئی اور گاڑی نہیں تھی، ورنہ حادثہ ایسا ہوتا کہ میرا نام و نشان بھی نہ ملتا۔ میں یہ سب سوچ کر ہی جھرجھری لے کر رہ گیا۔ لعنت ہو، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ تم کیا سوچ رہے تھے؟ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا، ایسے اچانک بریک لگانے سے گاڑی الٹ بھی سکتی تھی۔ تم نے دیکھا کیسے میرے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ اپنے جانب کا دروازہ کھول کر باہر پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے عقبے آنے میں دیکھا تو وہ راہگیر دوڑتا ہماری جانب ہی آ رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ 18-19 برس کا دبلا پتلا نوجوان تھا، سنہری بال اور گرمی کی شدت سے جھلسی ہوئی رنگ کا مالک۔ کپڑے اس کے مناسب سے ہی تھے۔ بریک بون اس کے قریب پہنچنے پر اٹھ کر باہر نکلا اور گاڑی کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ لڑکا اس کی قد و قامت کو دیکھ کر ایک مرتبہ ٹھٹک کر رک گیا، پنکھے پھاڑے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ واو، وہ بے ساختہ بولا۔ جلدی سے اندر بیٹھو، بریک بون نے کہا۔ سیٹ پر کافی جگہ موجود ہے۔ شکریہ شکریہ، لڑکے نے ڈرائیونگ سیٹ پر مجھے بیٹھتے دیکھ کر بیک بون سے کہا اور سیٹ پر سامان کے ساتھ سکڑ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے اس نے اپنا بیگ گود میں ہی رکھ لیا تھا۔ باہر بہت گرمی تھی، اوف یہ ایئر کنڈیشن کی ہوا کتنی اچھی لگ رہی ہے، لڑکا بولا اور پھر میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آج کوئی لفٹ ملے گی۔ ایسا لگتا تھا کہ آج رات مجھے کھلے آسمان کے نیچے ہی گزارنا پڑے گی۔ میں ابھی تقریباً نہیں رکا تھا، میں نے بے دلی سے کہا۔ ہاں میں نے دیکھا، آپ نے بڑی اجلت میں بالکل ہی آخری لمحے میں روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لڑکے نے کہا، میرا فیصلہ نہیں تھا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بریک بون ایک بار پھر میری جانب والی سیٹ پر پراجمان ہو چکا تھا۔ چلو اب چلیں، وہ بولا۔ میں احتجاجاً کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میرے گھٹنے سے ابھی تک ٹیسے اٹھ رہی تھی، اس لیے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ ویسے بھی وہ لڑکا اب لفٹ لے کر پچھلی نشست پر بیٹھا تھا تو یہ بات کرنا چڑیوں کے کھیت چکنے کے بعد رونے والی کیفیت کے مترادف ہی بن جانا تھا۔ جو ہوا سو ہوا، اب مجھے آگے کا سوچنا تھا۔ میں نے گاڑی کو گیئر لگایا اور اسے آہستگی سے ہائی وے پر لے آیا۔ تقریباً 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے خاموشی میں طے کیا اور اس کے بعد ہی نوباری لڑکا بول اٹھا، یہاں بہت سا سامان پڑا ہے، آپ لوگ کہیں منتقل ہو رہے ہیں؟ صرف میں جا رہا ہوں، میں نے قدرے درست لہجے میں مختصر جواب دیا کیونکہ ابھی تک میرے مزاج میں بریک بون کی حرکت کے باعث پیدا ہونے والی برہمی کا اثر باقی تھا۔ کیلیفورنیا، میں فینکس جا رہا ہوں، لڑکا تیزی سے بولا۔ ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی، میں وہاں کا طالب علم ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ آپ اتنی دور تک مجھے لفٹ دیں گے، لیکن اگر آپ اس ہائی وے پر سفر کرتے رہیں تو مجھے فلیگ سٹاپ تک چھوڑ سکتے ہیں۔ دراصل میں نے کوئی بہانہ بنانے کا سوچا ہی تاکہ لڑکے میری بات کاٹ دی۔ میں سمجھ سکتا ہوں اگر آپ یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ لڑکا ابھی بھی تیز بات کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے لفٹ دے دی، آپ کا یہ احسان بہت زیادہ ہے۔ آپ جہاں مناسب سمجھے وہاں اتار دیجیے گا۔ ویسے میرا نام روبن ہے، یار دوست مجھے روب کہہ کر بلاتے ہیں۔ جیک، میں نے مکمل تعارف کے بجائے صرف اپنے نام کا پہلا حصہ بتانے پر اکتفا کیا۔ بریک بون نے اپنا انوکھا لقب بتانے کی زحمت نہ کی اور خاموش بیٹھا رہا۔ ایک بار پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ مجھ پر بے چینی کی کیفیت طاری ہونے لگی تھی۔ بریک بون نے جب سے میرا گھٹنا دبایا تھا تب سے مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی حرکت میرا موڈ غارت کر گئی تھی اور میں اب اسے مزید اپنی کار میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سانتا روز پہنچنے کے بعد میرا پورا ارادہ تھا کہ میں رک کر اسے اپنی گاڑی سے اترنے کا کہہ دوں گا۔ وہ لڑکا روب پھر بھی مناسب تھا، میں اسے فینکس تک لے جا سکتا تھا اور وہاں سے انٹرسٹیٹ 10 پکڑ کر کیلیفورنیا بآسانی پہنچ سکتا تھا، لیکن اب میں اسے اپنے ساتھ رکھنے کا حامی نہیں تھا۔ سانتا روزا کے بعد میں کسی ارے غیرے آوارہ گرد یا بے گھر کی صحبت کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آخر بریک بون نے ہی زبردستی روکنے کی بےہودہ حرکت کیوں کی تھی؟ یہ صحیح تھا کہ میں نے ہمدردی میں سے لفٹ دی تھی، لیکن اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ بھی ہمدردی کے نام پر مجھ پر تشدد کر کے کسی کو بھی لفٹ دینے کے لیے مجبور کر دے۔
اتنی زیادہ دیر کی خاموشی بھی اب میرے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر کار کا ریڈیو چلا دیا۔ موسیقی، خبریں، موسم کا حال یا فرمائشی گیتوں کا پروگرام کچھ بھی چل رہا ہوتا مجھے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے ذہن پر چھائے بوجھ کو کم کرنا چاہتا تھا۔ جو ریڈیو اسٹیشن چلا اس پر ولی نیلسن کا ایک شاندار گیت چل رہا تھا۔ ابھی گانے کا آغاز ہوا تھا کہ بریک بون نے اپنا بازو بڑھا کر ریڈیو بند کر دیا۔ یہ کس نے بند کیا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے ریڈیو پسند نہیں ہے، وہ بولا۔ مجھے تو پسند ہے، میں نے قدرے غصے سے کہا۔ مجھے بھی بہت پسند ہے، پیچھے بیٹھے روب نے کہا، اور جیز موسیقی تو بات ہی کیا ہے، میری پسندیدہ ترین موسیقی۔ بحث مت کرو جیک، بریک بون نے قطعی سے کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں واقعی بحث نہ کر پایا اور خاموش ہو گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے سمجھاؤں کہ اس گاڑی کا مالک میں ہوں، میری کار، میری مرضی، میں جیسا چاہے میوزک چلاؤں، لیکن میں کچھ بھی نہ بول پایا۔ میرے ساتھ والی نشست پر جیسے بیٹھا تھا ایسا لگتا تھا کہ مصر کے ابو الہول کا مجسمہ زندہ ہو کر پراجمان ہو گیا ہو۔ اس نے اپنے بڑے بڑے ہاتھ گود میں رکھے تھے اور اس کی یہ خاموشی میرے وجود میں عجیب اضطراب پیدا کر رہی تھی۔ سورج ڈوب چکا تھا اور شام کا اندھیرا تیزی سے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن کر دی۔ 30-35 کلومیٹر کا فاصلہ خاموشی سے ہی طے ہو گیا۔ ابھی کیلن سے ملنے کے لیے کئی میل کا سفر باقی تھا۔ میں رات گہری ہونے سے قبل ابھی کم از کم 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لینا چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کسی اچھے موٹیل میں گزاروں گا اور صبح تازہ دم ہو کر روانہ ہونے کے بعد کل رات تک اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ نہ جانے کی مجھے کیرن کی یاد ایک دم میں بڑی شدت سے آنے لگی تھی۔ جسمانی قرب سے زیادہ اس کی رفاقت کا احساس مجھے اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی مسکان، اس کی شیریں آواز، اس کا کھل کھلا کر ہنسنا، سب کچھ بڑی شدت سے مجھے اپنی جانب پکار رہا تھا۔ میری پہلے بھی گرل فرینڈز رہی تھیں، لیکن جیسی محبت مجھے کیرن کے ساتھ محسوس ہوتی تھی ایسا پہلے کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ رات کی تاریکی نے صحرا کے سایوں کو نگل لیا تھا۔ ہم بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ رات بھی اسی رفتار سے اتری تھی۔ سنسان سڑک پر ہمارے سوا دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سپیڈو میٹر نے مزید 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کا اشارہ دیا ہی تھا جب بریک بون نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہائی وے پر اب ایک ایگزٹ آئے گا جیک، وہ بولا، گاڑی ادھر موڑ لینا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایگزٹ کے سائن بورڈ کو دیکھا۔ اس کے مطابق یہ ذیلی راستہ دور دراز کے قصبات کی جانب جاتا تھا جن کا میں نے کبھی زندگی میں نام بھی نہیں سنا تھا۔ یہاں کوئی قیام و طعام یا سروس اسٹیشن بھی نہیں تھا جس کے لیے بریک بون مجھے رکنے کا کہتا۔ صرف ایک خالی سائن بورڈ تھا جو دور دور تک پھیلے صحرا میں ایک انجانی سڑک کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ کس لیے؟ میں کچھ نہ سمجھنے پر بے اختیار سوال کر بیٹھا۔ ادھر موڑ لو، اس نے جواب دینے کے بعد اپنی بات دہرائی۔ میری بات سنو۔ میری بات حلقی میں پھنس کر رہ گئی۔ بریک بون نے اپنا بھاری پنجہ میرے گھٹنے پر رکھا تو میری بولتی ہی بند ہو گئی۔ اس نے ابھی تک اپنے ہاتھ سے کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ گاڑی موڑ لو، وہ بولا۔ میں نے رفتار آہستہ کی اور گاڑی کو ذیلی سڑک کی جانب موڑ لیا۔ میں ایک بار پھر اپنے وجود کو اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقبی نشیز سے روب نے پوچھا۔ اس کی آواز میں نیند کا شائبہ تھا۔ وہ غالباً پیچھے بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا تھا۔ بھائی جانی موڑ لو، بریک بون نے کہا۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، میری چھٹی اس بار بار چلا کر کہہ رہی تھی، لیکن میں نے بغیر ہچکچائے بریک بون کے حکم کی تعمیل کی۔ حالانکہ اس طرف جاتے ہوئے میں نے سٹاپ کا اشارہ واضح طور پر دیکھ لیا تھا۔ اب ہم مشرقی سمت ایک سیدھی سڑک پر رواں تھے۔ آخر تم جانا کہاں چاہتے ہو؟ کچھ دیر کے سفر کے بعد میں مزید برداشت نہ کر پایا تو پوچھ بیٹھا۔ تم بس گاڑی چلاتے رہو، بریک بون نے اپنے کسی بھی عمل کی وضاحت دینے کے بجائے نیا حکم جاری کیا۔ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ایسے ہی گزر گیا۔ سڑک کے اس حصے پر لگتا تھا جیسے معمول سے کہیں زیادہ تاریکی چھائی ہو۔ چاند نے بھی آج فلک پر اپنی جھلک نہیں دکھائی تھی، جبکہ ستاروں کی زر ٹمٹماتی روشنی اس اندھیرے سے لڑنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ یہ علاقہ پہلے سے کہیں زیادہ ویران تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک اور ذیلی سڑک نظر آئی جو دائیں جانب مڑ رہی تھی۔ یہ راستہ کچا پکا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے بریک بون بولا، اب اس راستے پر گاڑی موڑ لو۔ میں ابھی تک اس کو انکار کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں کر پایا تھا۔ ہم ایک متروک باڑے کے پاس سے گزرے۔ یہ تنگ راستہ کوئی باقاعدہ سڑک نہ تھی، پکا نہ ہونے کے سبب خوب دھول اڑ رہی تھی۔ یہ شاید کسی پرانے قصبے کا غیر مستعمل راستہ تھا۔ اس ٹوٹے پھوٹے راستے پر گاڑی جھٹکے کھاتی ہوئی کوئی 20-25 فٹ کا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ جب ایک جانب گھرے درختوں کا جھنڈ نمودار ہوا، میں نے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کر دی۔ ہیلو، روب نے کہا، ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ کافی زیادہ سہما لگ رہا تھا، یا کم از کم اتنا خوفزدہ ضرور تھا جتنا میں خود تھا۔ اگر تم لوگوں نے مجھے لوٹنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے تو میں پہلے سے بتا دوں گا، میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میرے پاس اگر کچھ پیسے ہوتے تو میں لفٹ لینے کے بجائے بس ہی سے چلا جاتا۔ دیکھو، میرے پاس صرف چند ڈالر ہیں۔ بکواس بند کرو، بریک بون اس کی بات کاٹتے ہوئے گھرایا۔ بیچارے روب نے واقعی بولنا بند کر دیا اور خوف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ درختوں کے جھنڈ میں بنے راستے پر سفر کرتے ہم کچھ آگے نکل آئے تو بریک بون بولا، میرے خیال میں ہم اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ جیک، اب تم گاڑی روک لو۔ میں نے گاڑی روک لی۔
انجن بھی بند کر دو، وہ بولا۔ جیسے ہی میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا، اس نے آگے بڑھ کر اگنیشن چیمبر سے چابی اچک کر نکال لی۔ اب ہیڈ لائٹس بھی بجھا دو، اس نے کہا۔ میرے پاس اس کے کہنے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہیڈ لائٹ بجھنے پر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ درختوں کی وجہ سے ٹمٹماتے ستاروں کی روشنی بھی کوئی واضح منظر پیش نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے یک لختی گھٹن کا احساس ہونے لگا، جیسے مجھے کسی نے تابوت میں بند کر دیا ہو۔ میں نے عقبی نشست پر بیٹھے روب کی خوبری سسکیاں سن سکتا تھا۔ غالباً وہ کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا۔ شاید وہ بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اچانک ہی گاڑی کی چھت کا بلب روشن ہو گیا، لیکن یہ روب کے دروازہ کھولنے میں کامیابی کا نشان نہیں تھا، بلکہ میرے ساتھ پلازما بریک بون نے اپنا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھ دیے تھے۔ اس نے ایک ہی ہلے میں گاڑی کا بھی دروازہ کھولا اور روب کو اپنے بڑے ہاتھ کی گرفت میں لے کر باہر نکال لیا۔ روب بری طرح مچل رہا تھا اور چیخنے چلانے کے ساتھ ساتھ لڑنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن بریک بون کے شکنجے سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو، ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے روب مجھ سے بھی چلا رہا تھا، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی معصوم غزال ایک ببر شیر کی گرفت سے آزاد ہونے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ بریک بون نے روب کو اپنے بغل میں اس طرح دبوچا کہ جیسے اس کو کوئی وزن ہی نہ ہو، اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بیک پیک اٹھا لیا۔ تم یہیں پر رہنا جائے گا، مجھ سے مخاطب ہوا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کھلے دروازوں کو لات مار کر بند کیا اور ایک جانب اندھیرے میں لمبے لمبے ڈھک بھرتا چلا گیا۔ میں ایک بار پھر جیسے آہنی تابوت میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جیسے سکتے کی کیفیت میں چلا گیا تھا۔ میرا ذہن اس ساری صورتحال کو سمجھ سے ہی قاصر تھا۔ میں آج تک ایسے حالات سے نہیں گزرا تھا، اور اب جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جیسے معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ آخر بریک بون کی ان سب حرکات کا مقصد کیا تھا؟ میرا ذہن اس سوال کا کوئی بھی معقول جواب تلاش کرنے سے قاصر تھا۔ اس سوال کا جو جواب ملا وہ میرے تصور سے کہیں زیادہ بھیانک تھا، اور پھر ساری حدیں عبور ہو گئیں۔ یک لختی روب کی کڑی چیخیں اس سناٹے میں گونجنے لگی تھیں، ایسی بھیانک اور دردناک چیخیں جو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی۔ درد اور وحشت بھری وہ چیخوں پکار اتنی بلند تھی کہ میں اپنے آہنی تابوت میں بیٹھا سب سن سکتا تھا۔ ایک کے بعد ایک چیخ، پہلے سے زیادہ تکلیف کی شدت سے بھرپور، ایسے جیسے کوئی اس کے وجود کو تار تار کر رہا ہو۔ میں نے بے بسی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے، لیکن پھر بھی اس کی پکار سنائی دے رہی تھی، کوئی جیسے خنجر کی نوک سے میرے پردہ سماعت میں چھید کر دینا چاہتا تھا۔ یہ شور تھوڑی ہی دیر میں میرے لیے اتنا ناقابل برداشت ہو گیا کہ میرا سانس لینا محال ہو گیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ میں بھاگ جانا چاہتا تھا ان دردناک چیخوں سے، کہیں بہت دور، جہاں یہ دلدوز چیخوں پکار میری سماعت سے ٹکرانا بند کر دے۔ واہ قسمت، میں درختوں میں اندازہ ہی نہ لگا پایا اور دور جانے کے بجائے اس تکلیف دہ تماشے کے ماخذ کے مزید قریب پہنچ گیا۔ اب میں وہ آوازیں بھی سن سکتا تھا جو ہر کڑی چیخ سے پہلے آتی تھی، اور شاید وہی اس کی وجہ بھی تھی۔ ایسی آوازیں جیسے گوشت کو کچلا جا رہا ہو، کڑک تڑک، ایسی آوازیں جیسے ہڈیوں کو بھیج کر توڑا جا رہا ہو۔ میں تیزی سے گھوما اور سر پر دوڑتا ہوا واپس اپنی کار تک پہنچا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے دوڑ جانا چاہیے، اس خوفناک افریح سے چھپ جانا چاہیے، لیکن میری ٹانگوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسی شدید کپکپاہٹ مجھ پر طاری ہوئی کہ کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ میں بس اتنا ہی کر پایا کہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا لی اور پوری قوت سے اپنے کانوں کو بند کرنے کی صحیح کرنے لگا۔ اس خوفناک اور لرزہ خیز چیخوں پکار کو ختم ہونے میں بہت وقت لگا تھا۔ میرے اعصاب بالکل ہی جواب دے چکے تھے جب میں نے اس کے قدموں کی آواز سنی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کھدرے راستے پر چلتا ہوا آ رہا تھا، اکیلا، بالکل اکیلا۔ وہ کوئی دیو کامن ہیولا ہی لگ رہا تھا۔ جب اس نے قریب آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو اندر کا بلب روشن ہو گیا اور وہ اپنی تمام تر شفافیت کے ساتھ عیاں ہو گیا۔ میں نے اس کے وجود پر پھیلا خون بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ لہو رنگ ہو رہے تھے اور پتلون بھی خون کے نشان تھے جہاں جہاں اس نے اپنے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ بازو اور سینے پر خون بری طرح سے پھیلا ہوا تھا۔ اس خوفناک نظارے کے باوجود اس کے چہرے پر چھائی طمانینت بھری مسکراہٹ نے میرا خوف سے برا حال کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موت اپنی تمام تر ہیبت کے ساتھ میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہو، کسی خوفناک ڈھانچے کی مسکراہٹ۔ میں مزید اس نظارے کی تاب نہ لا سکا اور ایک جانب دوہرا ہو کر الٹی کر دی۔ اپنا لذیذ ڈنر باہر نکالنے کے بعد متلی اور چکروں کی شدت میں ذرا کمی آئی تو میں نے ہمت جمع کی اور پھر سے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹھہر گیا۔ اب وہ میری جانب بغور دیکھ رہا تھا۔ خوفناک مسکان اب اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی۔ تم نے اسے مار ڈالا؟ مجھے اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ ہاں، وہ بے نیازی سے بولا، ایک ایک ہڈی توڑ ڈالی اس کی۔ کب؟ کیوں؟ میرے الگ سے بمشکل نکلا۔ ٹین ایجر لڑکا تھا وہ، شاید ابھی یونیورسٹی کے پہلے سال میں تھا۔ مجھے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ وہ باقاعدہ زبان چٹکھاتے ہوئے بولا، اف خدایا، مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، کس بھیانک جانور سے پالا پڑ گیا ہے۔ میں خوف کے باعث کچھ بول نہ سکا، اس لیے صرف سوچ کر ہی رہ گیا۔ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ میری بری حالت اور کوئی جواب نہ دینے پر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ میرا نک نیم کسی اور نے نہیں رکھا۔ پہلی بار ایسی ہڈیاں توڑنے کے بعد میں نے خود ہی
اپنا نام بریک بون رکھا تھا۔ میں مزید اس کی جانب نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بڑے بڑے ہاتھ دیکھ کر میری طبیعت بری طرح سے خراب ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر زخموں کے نشان و چوٹیں کہ محنت مزدوری کرتے ہوئے نہیں آئی تھی۔ میں گاڑی سے آتی مدھم روشنی میں دیکھ سکتا تھا کہ لہو میں لتھڑے ہوئے ان ہاتھوں سے اب بھی بیچارے روب کا خون ٹپک رہا تھا۔ اف، اب کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی موت کے بارے میں پوچھنا ایک خوفناک تجربہ تھا اور مجھے اپنے اندر کی تمام تر ہمت مجتمع کرنے کے بعد اس سوال کرنے کا حوصلہ ہوا تھا۔ میرے سوال پر کچھ دیر تک ہونکوں کی طرح تکتا رہا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں نے آخر پوچھا کیا ہے۔ مار ڈالوں گا تمہیں؟ وہ ٹکڑوں میں بات کر رہا تھا۔ نہ، ایسا تو بالکل بھی نہیں کروں گا۔ تم تو اچھے انسان ہو، تم نے تو میری مدد کی تھی، تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو جیک۔ اب ہم دوست ہیں۔ میرا پہلے کبھی کوئی دوست نہیں بنا، لیکن تم جیسا اچھا اور مددگار انسان تو میرا دوست بنے گا نا۔ دوست؟ میں اس کی بھیانک وجود کے اس والے کیفیت پر کوئی جواب دیے بغیر صرف سوچ کر ہی رہ گیا۔ یہ تصور ہی جھنجھلا دینے والا تھا کہ میں اس سے دوستی کرتا۔ آج رات کے واقعے کے بعد تو ایسا سوچنا بھی ناممکن تھا، بلکہ مجھے تو آج کی رات ہی اپنی زندگی کی آخری رات محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس دیوزات کو کب کون سی میری بات بری لگ جاتی اور وہ اپنے دیوکمت ہاتھوں کے بیچ میرا وجود مسل کر رکھ دیتا۔ گاڑی میں کوئی کمبل وغیرہ بھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ تو میں اپنے خیالات کا بھنور سے نکل آیا۔ کیا کوئی کمبل وغیرہ ہے گاڑی میں؟ اس نے پوچھا۔ میں ایسے خوبصورت کپڑوں کے ساتھ بیٹھ کے تو سیٹ خراب ہو جائے گی، ڈکی میں دیکھ لو، میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ ایک انسانی جان کی پرواہ نہ کرنے والے کو میری گاڑی کی نشیز خراب ہونے کی کیسے پرواہ ہو سکتی تھی؟ میں یہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ ڈکی کھول کر ٹھہر گیا اور اس میں موجود سامان کو ٹٹولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمبل نکال کر لے آیا۔ کیرن نے یہ ہماری پکنک پر جا کر استعمال کے لیے خریدا تھا، یہ ٹھیک ہے۔ وہ کمبل کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، وہ ساتھ والے پیسنجر سیٹ پر ایک بار پھر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ کمبل کو اس نے اپنے وجود کے گرد اس طرح لپیٹ لیا تھا کہ خون سیٹ پر نہ لگے۔ گاڑی کی چابی اس نے میرے حوالے کر دی، لیکن میری کیفیت ایسی نہیں تھی کہ میں گاڑی چلا پاتا۔ کافی دیر تک وہ اپنے خطا ہونے والے اوسان بہار کرتا رہا، لیکن پھر اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو سمیٹنے میں کافی دشواری ہوئی۔ میرا ذہن ابھی بری طرح اسے منتشر تھا۔ تھوڑی دیر قبل جو کچھ ہوا تھا میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور میں مزید سوچنا چاہتا بھی نہیں تھا، لیکن بیچارے روب کی چیخو پکار بھی ابھی تک میری سماج سے ٹکرا رہی تھی۔ بالآخر میں نے حوصلہ کیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک چکر کاٹ کر اسے واپسی کے لیے موڑا اور واپس اس راستے پر روانہ ہو گئے جس پر سفر کر کے ہم درختوں کے گھنے جھنڈ میں پہنچے تھے۔ ہیڈ لائٹ روشن ہوئی تو ایسا محسوس ہوا کہ کسی تاریکی کے پہاڑ میں روشنی کی سرنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ہمارا سفر خاموشی میں کٹا تھا۔ بریک بہت زیادہ بولنے کا قائل نہیں تھا، لیکن میں موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ بولنے کا رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ میرے وجود میں کوئی بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، جان چھڑا لو اس جانور سے، لیکن میں خود گنگ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ جب ذیلی سڑک سے ہم ہائی وے پر پہنچے تو میں بے اختیاری سوال کر بیٹھا، اب کہاں جانا ہے؟ کسی ایسی جگہ چلو جہاں میں یہ خونالود لباس تبدیل کر سکوں اور خود بھی صاف ستھرا ہو جاؤں۔ وہ ایسے اطمینان سے جواب دے رہا تھا جیسے فٹ بال کھیلتے ہوئے وہ کیچڑ میں گر گیا ہو اور اب صاف ستھرا لباس پہننے کا خواہش مند ہو۔ اور اس کے بعد میں پوچھے بغیر نہ رہ پایا، اس کے بعد ہم آگے روانہ ہو جائیں گے؟ مجھے دیکھ کر ایسے بولا جیسے کسی ناسمجھ بچے سے مخاطب ہو۔ ساری رات کی ڈرائیونگ ہمیں کسی بہتر مقام پر پہنچا دے گی۔ اتنا بڑا ملک ہے یہ، ہم مستقل بھی گھومتے رہیں تو شاید اس کی ساری سڑکیں نہیں ناپ پائیں گے، اور ان راستوں پر گھومتے پھرتے نہ جانے کون کہاں کوئی انجانا راہگیر ہم سے لفٹ لینے کا منتظر ہو۔ اس کی بات کی گہرائی تک پہنچنے مجھے چند لمحے لگے، لیکن جب مجھے سمجھ آئی تو روح تک لرز کر رہ گیا۔ نہیں، میں نے کب کباتے ہوئے کہا، میری گرل فرینڈ میری نوکری ہے، اب تم سمجھو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قطعیت سے بولا، بس تم ہو اور میں ہوں، کوئی ہماری دوستی کے بیچ نہیں آ سکتا جیک۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھلا ہی تھا کہ بریک بون نے کمبل سے اپنا خونالود ہاتھ نکالا اور اپنی انگلیوں کا شکنجا میرے گھٹنے کے گرد کس لیا۔ خوف کے مارے میری گھگی بند گئی، میں یہ خود میں سمٹ کر رہ گیا تھا۔ ہم خوب مل کر مزے کریں گے، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولا۔ آہا ہا مزے! میری سماعت میں جیسے زہر گھل گیا تھا۔ ایک معمولی سی نیکی میرے گلے پڑ گئی تھی۔ مجھے اجنبی اور بے یار و مددگار لوگوں کا کامانہ پسند تھا، ایک شکریہ ادا کر کے اپنے راستے نکل جاتے تھے جبکہ میں اپنی راہ لیتا تھا۔ میرے توقعات کے برعکس بریک بون ایک نفسیاتی پاگل ثابت ہوا تھا جو میری جان کا روگ بننے جا رہا تھا۔ اس کی جان لیوا حرکات نے میرے سوچے سمجھ کی صلاحیت معاف کر ڈالی تھی۔ میں اس کی بات مان لیتا تو مستقل اس کی قید میں ہی چلا جاتا۔ نہیں، میں نے اسٹرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، کیا نہیں؟ ویسے بولا جیسے میرا انکار اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ میں یہ قتل و غارت نہیں کر سکتا، میں نے بمشکل کہا۔ بریک بون کی گرفت میرے گھٹنے پر یکلختی سخت ہو گئی، میرے پاؤں کا بھی ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھ گیا۔ تمہیں ایسا کرنے کا کس نے کہا؟ تم بس میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا اور گاڑی چلانا، وہ بولا۔ یہ جرم ہے۔ میں بات کرتے ہوئے کرا اٹھا کیونکہ میرے گھٹنے میں تکلیف ایک دم ہی بڑی تھی۔ کسی قاتل کی مدد کرنا بھی جرم ہوتا ہے۔ میں نے تیزی اپنی بات مکمل کی۔ تو تم میرے دوست نہیں بننا چاہتے؟
اس نے خونی نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ گھٹنے سے اٹھنے والی ٹیسیں میری پوری ٹانگ میں دوڑ رہی تھی۔ گاڑی اب حد رفتار سے کہیں زیادہ تیزی سے چل رہی تھی۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے خوف و درد بھرے لہجے میں کہا، میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں، لیکن میں اس طرح کسی کی جان لینے میں مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی گرفت قدرے ڈھیلی پڑی، پھر اس نے ایک لفظی سوال کیا۔ میں نے سوچنے میں کچھ وقت لیا۔ سانتا روزا کی آبادی اب قریب دکھائی دینے لگی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دوست رہیں، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں، لیکن میں اپنی جاب اور گرل فرینڈ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جیسے بولتا جا رہا تھا ویسے بریک بون کی گرفت میں سختی آ رہی تھی۔ ایسے لگنے لگا تھا جیسے میں کوئی کھلونا ہوں اور اس کار کا ریموٹ میرے گھٹنے کی صورت میں اس کے ہاتھ آ گیا ہو۔ نہیں، بھول جاؤ انہیں، وہ غصے سے بولا۔ مجھے چھوڑ دو، میں چلایا۔ لیکن بریک بون کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے شکنجے کا دباؤ بڑھاتا ہی چلا جا رہا تھا۔ نہیں، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، وہ غرایا۔ درد میرے رگوپے میں دوڑنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اچانک کی تکلیف کے مارے اندھیرا چھا گیا۔ گاڑی میرے قابو سے باہر ہو گئی، پتہ نہیں کس چیز سے ٹکرائی۔ اس کے بعد اتنے شدید جھٹکے لگے جیسے گاڑی ہوا میں اچھلی ہو، اور کئی کلابازیاں کھانے کے بعد ایک خوفناک دھماکے کے بعد رک گئی۔ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ بس یہی احساس باقی تھا کہ میرے گھٹنے کو اتنی شدت سے دبایا گیا تھا کہ ایسا درد ہوا جیسے ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ بریک بون کا خوفناک چہرہ میری جانب بھی جھکا ہوا تھا۔